اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب انہوں نے یہ کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ابن زید کا بھی قول ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کی اس بات جو سورہ مائدہ میں ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، یعنی اس سلسلے میں مرجع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ تمام امور کے حقائق اور اسرار کو صرف وہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دھاگے کے برابر بھی اجر و ثواب بنتا ہوا تو وہ اسے ترک نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھیے یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوزخ کی آگ انہیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اعمال صالح پر ناز کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آباء و اجداد کے اعمال ان کے بچوں کے کام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ فرمایا سورہ بقرہ میں، یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور فرمایا اور یہی سری گناہ کافی ہے، یعنی ان کا یہ عمل محض کذب اور افترا پردازی پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواغیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ان سے مراد کاہن ہیں جن پر شیطان اترتے ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ طاغوت انسانی صورت میں شیطان ہوتا ہے جو کہ ان کا حکمران ہوتا ہے، اور اس سے یہ اپنے فیصلے کراتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے طاغوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہ لوگ جہالت، قلت دین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کفر کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابن ابو حاتم نے اکرمہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یوحی بن اخطب اور کعب بن اشرف اہل مکہ کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے، تم تو اہل کتاب اور اہل علم ہو، تم ہمیں ہمارے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا، تم کیا ہو اور محمد کون ہے؟
انہوں نے جواب دیا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو پانی اور دودھ پلاتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا ہے، اور حاجیوں کی چوری کرنے والے خاندان غفار کے لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی ہے، تو ہم بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم ہی بہتر اور سیدھے راستے پر ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے اور یہ خبر بھی دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کیونکہ مدد لینے کے لیے یہ مشرکوں کے پاس چلے گئے تھے، اور مشرکوں سے انہوں نے یہ بات اس لیے کی تاکہ انہیں اپنی نصرت و حمایت پر آمادہ کر سکیں۔ چنانچہ مشرکوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور احزاب کے دن ان کی مدد کے لیے بھی آئے، حتیٰ کہ ان کے مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات کرام رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے گرد خندق کھود دی تھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب میں، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔